دیکھیے، مقام دیکھیے امام حسین کا. توجہ ہے؟ بولیے ذرا، توجہ ہے؟ مقام دیکھیے امام حسین کا. مولانا حبیب اللہ صاحب نبی بیٹھے تو گود میں نظر آئے، نبی اٹھے تو کندھوں پہ نظر آئے، نبی عبادت میں جھکے تو نبی کی پشت پہ نظر آئے. رب بھی کہتا ہے انہیں نکالنا نہیں، سجدہ لمبا ہوتا ہے، کر لیجئے، وقت نہ کیجئے. سجدہ لمبا ہوتا چلا جائے، نماز لمبی ہوتی ہے، ہوتی چلی جائے. گود میں بیٹھے جیسے نبی نہیں اٹھاتا، کندھوں پہ بیٹھے نبی نہیں اتارتا. جب نبی کی پشت پہ بیٹھتے ہیں نہ مصطفیٰ اتارتا ہے نہ محمد کا خدا اتارتا ہے. علماء کرام کے جرمت میں اکابر کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، حضرت شیخ صاحب موجود ہے. میری آقا نے اپنی زبان سے بلف سے نفیس نبوت کی نقط سے آج تک دھرتی پہ نہ کسی محراب میں اذان دی، نہ مسجد میں اذان دی، نہ ممبر پہ اذان دی، نہ کعبہ میں اذان دی. اس کا یہ مقصد نہیں کہ نبی نے زندگی میں کبھی اذان دی نہیں ہے. اذانیں دی تو ہے مگر مسجد میں نہیں، ممبر پہ نہیں، کعبے میں نہیں، چھتوں پہ نہیں، میدانوں میں نہیں. میری آقا نے جب بھی اذان دی ہے تو حسنین کے کانوں میں اذان دی ہے. مقام دیکھیے، جس محمد کی آواز کعبہ نہ سنے، جس محمد کی اذان کی آواز اللہ کے گھر نہ سنے، جس محمد کی اذان کی آواز میدان نہ سنے، اس نبی کے اذان کی آواز علی کے شہزادوں میں، زہرا کے لادلوں میں یا امام حسن سنتا ہے یا امام حسین سنتا ہے. اور بعد میں نے 10 محرم پہ جملہ کہا تھا، میں نے کہا جب 22 جمادی الثانی کو ذکر صدیق کرتا ہوں تو صرف ذکر ابو بکر کرتا ہوں. جب میں 1 محرم کو ذکر فاروق کرتا ہوں تو صرف ذکر فاروق کرتا ہوں. جب میں 18 ذی الحج کو ذکر عثمان کرتا ہوں تو صرف ذکر عثمان کرتا ہوں. کیا خیال ہے 10 محرم الحرام یا 21 رمضان المبارک کو جب ذکر اہل بیت کیا جائے اور آپ کو ذکر آل محمد کے لیے جمع کیا جائے تو ذکر اصحاب رسول کے ساتھ اگر ذکر اہل بیت نہیں کرتے، ذکر صدیق میں صرف ذکر صدیق ہے، ذکر فاروق میں صرف ذکر فاروق ہے، ذکر عثمان میں صرف ذکر عثمان ہے، تو کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ ذکر علی المرتضیٰ میں صرف ذکر علی کیوں نہیں، ذکر حسین میں صرف ذکر حسین کیوں نہیں، ذکر آل محمد میں صرف ذکر آل محمد کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کوئی دال میں کالا کالا تو نہیں ہے، مجھے کھل کے بتایا جائے. میں تو منبر رسول سے اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کا ادنا رضاکار ہونے کے ناطے اعلان کرتا ہوں کہ مجھے جتنی ضرورت صدیق اکبر کی ہے اتنی ضرورت علی المرتضیٰ کی ہے، مجھے جتنی ضرورت فاروق اعظم کی ہے اتنی ضرورت امام حسین کی ہے، مجھے جتنی ضرورت حضرت عثمان کی ہے مجھے اتنی ضرورت امام حسین کی ہے. ہمارا نہ صدیق کے بغیر گزارا، نہ علی کے بغیر گزارا، نہ عمر کے بغیر گزارا، نہ حسن کے بغیر گزارا، نہ عثمان کے بغیر گزارا، نہ امام حسین کے بغیر گزارا. سنبھال کے رکھو، یہ جو فرقے تمہارے ہیں، صدیق بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں. ذکر آل محمد نہ کرا، رب میری نماز قبول نہیں کرتا. کوئی نہیں بیٹھے تسی اجے تک کوئی نہیں بیٹھے. نماز کا آخری قاعدہ کیا حکم ہے اس کا؟ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ بولو تو صحیح زور سے. نماز کا آخری قاعدہ کیا ہے؟ اتحیات میں بیٹھنا. اگر نماز سے فرض نکل جائے نماز نامکمل. جب آخری قاعدے میں بیٹھا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کے بغیر نہ ہمارا
گزارا ہے، نہ میری عبادت ہے، نہ میری نماز ہے، تو پھر کون ذکر امام حسین کیا جائے؟ آؤ سارے مل کے اعلان کرے، دائشہ کرے، ارادہ کرے، اگر فجر کی اذانیں ہوتی ہے ہو جائے، ہم رات بھر بیٹھ کے ذکر حسین کریں گے۔ کم امتحان ہے، مگر یاد رکھو آل محمد کی شہزادیوں کو جکڑ کے بازار پھرانے والوں، آل محمد کے شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے والوں، آل محمد کے شہیدوں کے سروں کو نیزوں کی انیوں پہ لٹکا کے چلنے والوں، آل محمد کے جوانوں کے ٹکڑے کرنے والوں، تم نے سمجھا تھا کہ ہم ذبح کر کے شاید انہیں مٹا دیں گے، تمہیں کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ مٹتا وہ نہیں جس کی جان چلی جائے، مٹتا وہ نہیں جن کے بچوں کے سر نیزوں کی انیوں پہ چڑھ جائے، مٹتا وہ نہیں جو ٹکڑے کر دیا جائے، مٹتا وہ نہیں بے یار و مددگار جسے سوفتوں میں چھوڑ دیا جائے، مٹتا وہ نہیں جن کی شہزادیوں کو قید کر کے شہر دمشق پھرایا جائے، مٹتا وہ ہے جس کا نظریہ مٹ جائے، مٹتا وہ ہے جس کا موقف مٹ جائے، مٹتا وہ ہے جس کا کاس مٹ جائے، مٹتا وہ ہے جس کا دین مٹ جائے، بچے کٹا کے اپنا سب کچھ قربان کر کے جوان ذبح کرا کے حسین مٹا نہیں، حسین بقا کی طرف لوٹا ہے، حسین جھکا نہیں، حسین سر بلند رہا ہے۔ حضرت حسین نے اپنا پورا کنبہ کٹا کے گویا کے زبان حال سے اعلان کیا تھا، جو جوان بیٹے کی مجد پر نہ رویا واہ حسین، آپ بھی ذرا ہاتھ لہرا کے حسین کو عقیدت کا سلام پیش کیجئے، جو جوان بیٹے کی مجد پر نہ رویا واہ حسین، جس نے سب کچھ کھا کے پھر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین، جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، ہاتھوں کو لہرا کے بولیے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ حسین تو کل بھی سر بلند تھا، آج بھی سر بلند ہے، اگر دھرتی سے کوئی مٹا ہے تو یزید اور یزیدی کردار مٹا ہے، اگر کوئی مٹا ہے خالی قاتل مٹا، اگر کوئی مٹا ہے شیبہ لائلی مٹا، اگر کوئی مٹا ہے ابن زیاد مٹا۔ حسین تیرا نظریہ زندہ، حسین تیرا موقف زندہ، حسین تیرا کاز زندہ، حسین تیرے بابے کا مشن زندہ، حسین تیرے نانے کا کلمہ زندہ، حسین تیرے بابے کا قرآن زندہ، حسین تو کل بھی زندہ بات تھا، حسین تو آج بھی زندہ بات۔ مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو عظیم ہے، تیری حد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے۔ میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے، میرا اور کوئی نہیں آسرا، مجھے تو بچا آفات سے۔ مجھے دین کی ہے جو آرزو، میرے تن کی ہے یہی جستجو، میری جب بھی ہو کوئی گفتگو کرو ابتدا تیری بات سے۔ میری صبح ابتدا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میری شام انتہا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میں مریض سے ناتوا ہوں تو طبیب کامراں ہے، میرے درد کی دوا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میں غریب ہو چکا ہوں تیری اس زمین پہ مولا، مجھے کچھ نہ کچھ عطا ہو تیری حمد کرتے کرتے، حسرت لیجے ہوں پھرتا تیرے در کی حاضری میں، میرے تن سے روح جدا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میں ادیم جی رہا ہوں تیری حمد کے سہارے، مجھے مغفرت جزا ہو تیری حمد کرتے کرتے۔ اٹھنا رہے تکبیر زمانے کو سنا دے، اللہ کے پیغام کی ایک دھوم مچا دے، آ بندے خدا موڑ دے باطل کی کلائی، اللہ ہی کہو کہ کفر کی بنیاد ہلا دے،
ایمان ابراہیم سے لے کام جہاں میں، پھر آتش نمرود کو گلزار بنا دے، اسلام کی خاطر تیرا جینا تیرا مرنا، اسلام کی ناموس پہ گھر بار لٹا دے۔ تیرے بہتے ہوئے خون کے قطروں سے آتی ہے صدا الا اللہ، احیاء دین مبین کے لیے تو سعی مسلسل ہے واللہ، دشمن کے پاس وسائل ہے تیرا حامی و ناصر ہے اللہ، اعمال پہ نظریں رکھ اپنی تیرے حال کا ناظر ہے اللہ، قلت و کثرت شرط نہیں ہر فتح پہ قادر ہے اللہ، تو جب بھی پکار برائے مدد امداد کو حاضر ہے اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں دل لگایا تھا، سلام اس پر جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سجد شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر طہارت جن کے انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ نیزوں پر پڑا جس نے کلام اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، کتنی عظیم ذات ہے سجد حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، گزرے جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، جس کے لیے شبیر پر اتنا ستم ہوا، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اے باد صبا تو جلدی جا، میرا لے جا اے پیغامے، جا کے عرض کری میرے مدنی نو تیرا تڑپ دا ادنا غلامے، دن راتی رہندا یاد تیری وچ نہیں آندہ چین آرامے، عاشم نو بلا کول اپنے آ پڑھے درود سلامے۔ ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند اپنے پاک نبی کی ذات پہ درود و سلام تلاوت فرما لیجیے۔ گمان اچھا کرنا چاہیے، یقیناً آپ سب نے درود پاک پڑھا ہوگا، میں اچھا گمان کرتا ہوں، مگر ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ بآواز بلند درود و سلام پڑھیں، مگر سارے نہیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، سارے نہیں، اللہ نے جنہیں طاقت دی ہے ایمانی طاقت کو لیے، صرف وہ لوگ بآواز بلند درود و سلام پڑھیں جن کا یہ عقیدہ ہو یہاں پڑھوں تو پہنچایا جاتا ہے، اور اگر وہاں جا کے پڑھوں تو خود کملی والے کو سنایا جاتا ہے۔ اس عقیدے کو لیے ذرا ایمانی حرارت کے ساتھ محبت سے جھوم کے درود پاک تلاوت کریں۔ قابل تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل قدر اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ریاض آباد کے غیور روشن ضمیروں، ختم نبوت کے پروانوں، اصحاب رسول، آل رسول کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت باوقار اجتماع شہادت سیدنا حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس عنوان سے معنون انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میزبان مکرم، برادر محترم، فاضل نوجوان حضرت مولانا حبیب اللہ گجر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقائے کار دوستوں کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بڑے چہروں کے دیدار کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک کریم ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پہ موجود علاقہ بھر کے نوجوان علماء کرام، میرے دائیں بائیں ایک جمع غفیر ہے اور ہمارے اسٹیج کی رونق اکابرین امت جن میں بالخصوص حضرت اقدس حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام رسول دین پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عظیم نسبتوں کے امین حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اکابرین امت اسٹیج پہ جلوہ گر ہے۔ مقدس عنوان کو لیے میں چاہوں گا کہ چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ کامل توجہ، ذوق اور محبت سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ ریاض آباد کے روشن ضمیروں، شریعت رد عمل کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ شریعت محمدی میں اپنے اسٹیج کے موجود علماء کرام، جو نوجوان علماء کرام میرے دائیں بائیں میرے دستے بازو موجود ہیں، میں ان نظرات کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا۔ شریعت محمدی میں رد عمل کا اظہار ضروری ہوتا ہے، وگرنہ چھینک تو مجھے آئی تھی، سانس تو میرے بحال ہوئے، طبیعت تو میری ہلکی ہوئی، کرم میری جان پہ میرے مالک نے کیا، تو میں نے اپنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی، میں نے کہہ دیا الحمدللہ، وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا۔ مگر شریعت محمدی آپ کو پابند کرتی ہے کہ جب ایک شخص نے چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہہ کے اپنی اللہ کی تعریف کی ہے، تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اگر تیرے سانس بحال ہوئے ہیں، اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے، تیری سانس کی نالی پہ جو اٹکا ہوا غبارہ تھا، اللہ نے اسے تیرے معدے کے پریشر سے منہ کے ذریعے خارج کر کے تجھے نئی زندگی دے دی ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے میں تجھے دعا دیتا ہوں یرحمک اللہ، تجھ پہ خدا کی رحمت ہو، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اب شریعت جو آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں، اب شریعت مجھے متوجہ کرتی ہے کہ تیرا منہ تو سونا نہیں، جدو تیرا مسلمان بھائی تیرے واسطے رحمت دی دعا کر دے، تو پھر تم ہی انہوں جواب کہنا یہدیکم اللہ کہ تو نے مجھے میری رحمت کی دعا دی ہے، میں تیرے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ شریعت محمدی میں رد عمل کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنے ہونے کا ثبوت دیں، یہ آپ پہ لازم ہے۔ آپ اپنے ہونے کا ثبوت دیں، رد عمل کا اظہار کریں، یہ آپ پہ لازم ہے، یہ شریعت نے آپ پہ لازم کیا ہے۔
تو کیا خیال ہے اپنے ہونے کا ثبوت دیں گے؟ اوے بولو تو صحیح جیڑا تسی انشاءاللہ سنا رہے ہو میں ویکھدا بیٹھا تانوں انج لگدا ہے جی میں 4:30 دا ٹائم ہوے تو تسی پرسوں دے بیٹھے ہو بعض بندے مینوں انج ویدن جی میں کو مار کے نہیں بجو ہوندا خوش ہو کے بیٹھے حشاش بشاش اور تازہ دم ہو کے بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا یوں مجاہدوں کی طرح نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کربلا کی پوری وادی نعرہ تکبیر سے گونجی تھی نواسہ رسول نے پورا کنبہ کٹا کے رب کا نام بلند کیا نواسہ رسول کا نام سننے کے لیے آئے بیٹھے ہو بلند آواز سے نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر ایسا نعرہ لگاؤ کہ آپ کی اس وادی کی فضا گونجنی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مجاہدوں کی طرح کہو نعرہ تکبیر موحدوں کی طرح کہو نعرہ تکبیر کہو رب کہتے ہیں بلند کرو نعرہ تکبیر ایک مرتبہ کھڑے ہو کے حضرت کو اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے کھڑے ہو کے کہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جتنی رب نے جرت دی ہے اتنی ہمت کے ساتھ موضوع کو بلند کر کے کہو نعرہ تکبیر حسینی ہو میدان میں بیٹھے ہو حسینیوں کی طرح نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت شان اولیاء نعرہ تکبیر ماشاءاللہ 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 سلامت رہیں حضرت ماشاءاللہ اللہ راضی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف رکھے اطمینان سے بیٹھ جائیں اطمینان سے تشریف رکھیں اطمینان سے تشریف رکھیں وطن عزیز پاکستان کے طول و عرض میں اللہ کے فضل و کرم سے کراچی سے کشمیر کوئٹہ سے کاغان کئی غیر ممالک میں بھی اللہ کے فضل سے مجھے منبر رسول پہ بولتے ہوئے تقریباً کو 22-23 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے آج سے 20 سال پہلے تو حضرت شیخ عبد الرحمن صاحب کے ہاں پل لکسیاں حاضری ہوئی تھی ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے منبر رسول پہ کچھ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کچھ تو ہمارا تجربہ بھی ہے مینوں پتہ ہے بے تسی کیوں نہیں بول دے مینوں پتہ ہے تواڈے چہرے تے خوشی کوئی نہیں تسی کہنا ہے چاندی ہو بے جد تیری اپنی برادری نہیں بول دی اکابرین سے ہٹ کے یہ جتنی بھی لائن اسٹیج پہ موجود ہے اگر ایک ایک سے پوچھا جائے تو یہ سب مجھ سے جونیئر ہوں گے لیکن چونکہ تک نہیں بمدی میرے سر پہ متعدد اکابرین امت اور اولیاء اللہ کے چاروں سلاسل میں اعتماد کی پگڑیاں موجود ہیں میں پہلی نسبت میں حضرت شیخ عبد الرحمن صاحب کا پیر بھائی بھی ہوں پہلی نسبت میں اور ایک خلافت حضرت خاکوانی صاحب کی نسبت سے حاصل ہے حضرت شیخ نفیس الحسینی صاحب کی نسبت سے حاصل ہے حضرت درخواستی کی نسبت سے حاصل ہے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اکابرین کا تاج یوں لگتے جیسے میرے سر پہ صاحبہ بن کے کھڑے لیکن جتنے میرے سجے کھبے بیٹھے نا اجے تک انہاں دی تک نہیں پہ رہی تے تسی بھی کہنا چاہتے ہو جد تیری اپنی برادری نہیں بول دی ایک سے ہٹ کے اب یہ پورا مجمع جو اٹھا تو چاہیے تھا میرے جیسے نوجوان بھی اٹھتے نا لیکن بہرحال آپ چلیں گے میرے ساتھ بولیے تو صحیح ذرا ذوق سے میری گفتگو سنیں گے انشاءاللہ ایک دفعہ ایمان پر ہاتھ بلند کریں اور محبت سے جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ ہونتا تسی بھی ہاتھ چاہو چاہ سبحان اللہ بول کیا کرو اپنا سمجھ کے اگنور نہ کیتا کرو بولیا کرو حوصلہ رکھیں سینے میں وسعت رکھیں
ہماری اکابر کی شان ہے وہ چھوٹوں کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تے تسی تو ویسے میرے تو چھوٹے ہو خوش ہو کے بیٹھے میں بہت بھاری جملہ کہنے والا تھا لیکن نہیں کہتا مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس معاملے میں میں کہا کرتا ہوں کہ جو ذکر حسین میں نہیں بولتا میں دعا کرتا شالا کدی نہ بولے اور بعد میں نے 10 محرم کو ایک جملہ کہا تھا میں نے کہا جب 22 جمادی الثانی کو ذکر صدیق کرتا ہوں تو صرف ذکر ابو بکر کرتا ہوں جب میں 1 محرم کو ذکر فاروق کرتا ہوں تو صرف ذکر فاروق کرتا ہوں جب میں 18 ذی الحج کو ذکر عثمان کرتا ہوں تو صرف ذکر عثمان کرتا ہوں کیا خیال ہے 10 محرم الحرام یا 21 رمضان المبارک کو جب ذکر اہل بیت کیا جائے اور آپ کو ذکر آل محمد کے لیے جمع کیا جائے تو ذکر اصحاب رسول کے ساتھ اگر ذکر اہل بیت نہیں کرتے ذکر صدیق میں صرف ذکر صدیق ہے ذکر فاروق میں صرف ذکر فاروق ہے ذکر عثمان میں صرف ذکر عثمان ہے تو کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ ذکر علی المرتضی میں صرف ذکر علی کیوں نہیں ذکر حسین میں صرف ذکر حسین کیوں نہیں ذکر آل محمد میں صرف ذکر آل محمد کوئی نہیں کیوں نہیں وجہ کیا ہے راز کیا ہے سبب کیا ہے کوئی دال میں کالا کالا تو نہیں ہے مجھے کھل کے بتایا جائے میں تو منبر رسول سے اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کا ادنا رضاکار ہونے کے ناطے اعلان کرتا ہوں کہ مجھے جتنی ضرورت صدیق اکبر کی ہے اتنی ضرورت علی المرتضی کی ہے مجھے جتنی ضرورت فاروق اعظم کی ہے اتنی ضرورت امام حسین کی ہے مجھے جتنی ضرورت حضرت عثمان کی ہے مجھے اتنی ضرورت امام حسین کی ہے ہمارا نہ صدیق کے بغیر گزارا نہ علی کے بغیر گزارا نہ عمر کے بغیر گزارا نہ حسن کے بغیر گزارا نہ عثمان کے بغیر گزارا نہ امام حسین کے بغیر گزارا سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں صدیق بھی ہمارے ہیں علی بھی ہمارے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کربلا کا شاہ حسین زور سے کربلا کا شاہ حسین حسینیوں بلند آواز سے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین نعرہ تکبیر کیا بات کیا بات کیا بات ذکر آل محمد نہ کرا بہت خوب رب میری نماز قبول نہیں کرتا کوئی نہیں بیٹھے تسی اجے تک کوئی نہیں بیٹھے نماز کا آخری قاعدہ کیا حکم ہے اس کا سنت ہے واجب ہے فرض ہے بولو تو صحیح زور سے نماز کا آخری قاعدہ کیا ہے اتحیات میں بیٹھنا اگر نماز سے فرض نکل جائے نماز نامکمل جب آخری قاعدے میں بیٹھا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آل محمد کے بغیر نہ ہمارا گزارا ہے نہ میری عبادت ہے نہ میری نماز ہے تو پھر کون ذکر امام حسین کیا جائے آؤ سارے مل کے اعلان کرے دائزہ کرے ارادہ کرے اگر فجر کی اذانیں ہوتی ہے ہو جائے ہم رات بھر بیٹھ کے ذکر حسین کریں گے لیکن ماحول بنائیں تھوڑا سا یہ ذرا اثر کر رہا ہے گلے پہ سیٹ کریں کوئی تھوڑا جے سخاوت کرو میرا میٹھا بہت خوب آؤ ذکر حسین کریں توجہ ہے سب کی بولو تو صحیح ہو مٹھے کیوں کاوڑے بیٹھے ہو اجے تک حشاش بشاش ہو کے بیٹھے تازہ دم ہو کے بیٹھے اللہ آپ کو سلامت رکھے توجہ کیجئے
کائنات میں قدرت کا قانون ہے، اللہ جسے جتنا بڑا مقام دیتا ہے اتنا بڑا اس پہ امتحان بھی آتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ مر مٹنے والے تو ہیں مگر مار دینے والے نہیں، عزت کا نعرہ لگانے والے تو ہیں مگر مذمت کرنے والے نہیں، دست بازو تو ہیں مگر بازو کاٹ دینے والے نہیں، دھرتی پہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جسے جتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے اتنا اس پہ امتحان بھی آتا ہے، جتنی بڑی عزت رکھ دیتا ہے اتنا اس کے مخالف بھی دھرتی پہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے چلتے ہوئے ایک سرسری سی بات عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو کائنات میں سب سے اعلیٰ بنایا، کائنات میں سب سے عرصہ بنایا، کائنات میں سب سے بلند و بالا پیدا کیا، انبیاء کے برابر دھرتی پہ کوئی نہیں، پوری کائنات و انسان عزت پہ انبیاء پوری کائنات پہ سب سے اعلیٰ اور ممتاز ہے، لیکن انبیاء میں اللہ نے جو مقام امام الکونین تاجدار مدینہ اولین و آخرین کے پیغمبر سرتاج الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء شافی معاشر پیغمبر سرار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سرچشمہ حق ہادی برحق نور الہدا احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ نے میرے آقا کو پوری کائنات کے انبیاء میں سے بھی ممتاز پیدا کیا۔ جب آقا کی عظمت یہ ہے تو یقیناً نبی کے امتحان بھی بڑے ہیں، نبی کے دشمن بھی کائنات میں بڑی تعداد میں پیدا ہوئے، مگر گھبرانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تاریخ شاہد ہے۔ اگر تاریخ میں آقا کے دشمن آئے ہیں تو مسلمہ کے ساتھ کے تعاقب کے لیے سرکوبی کے لیے ابو بکر صدیق بھی میدان میں اترا ہے۔ اگر نبی کے دشمن میدان میں آئے ہیں تو نبی کے جانشین بھی دھرتی میں پیدا ہوئے، صدیق اکبر سے لے کے امت کے ادنا غلام ابو بکر صدیق ابو بکر صادق 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی دھرتی سے کسی خطے سے کسی مٹی سے نبی کا دشمن وجود میں آیا ہے، اللہ نے اس کے تعاقب کے لیے اسی دھرتی سے محمد کے عاشق بھی پیدا کر دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلامان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ بلند آواز سے پیغمبر کے غلام بن کے، مجاہد نبی کے مجاہد غلام بن کے بلند آواز سے کہو نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، غلامان مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ میں عرض سے کر رہا تھا کہ قدرت کا قانون ہے، اللہ کائنات میں جسے جتنا بڑا مقام دیتا ہے اتنا اس پہ امتحان بھی آتا ہے، جیسا مقام ویسا امتحان۔ اگر مقام ادنا ہے امتحان بھی مناسب ہوگا، اگر امتحان مقام اعلیٰ ہے امتحان بھی بڑا ہوگا، لیکن یاد رکھے ایسا قدرت نے کبھی بھی نہیں کیا، مقام دیا ساتھ امتحان بھی دیا، مگر امتحان میں اللہ اپنے بندوں کو تنہا چھوڑ دے ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ امتحان میں اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑ دے ایسا دھرتی پہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات دل پہ لکھے، ذہن نشین کیجئے، قدرت کا قانون ہے، اللہ جسے جتنا بڑا مقام دیتا ہے اتنے زیادہ اس پہ امتحان بھی آتے ہیں، مگر رب تعالیٰ جب کسی بندے پہ جتنا بڑا امتحان ڈالتا ہے اس سے بڑھ کے اللہ اپنے بندوں کا انعام بھی دیتا ہے۔ تین باتیں، جیسا مقام ویسا امتحان، جیسا مقام ویسا، زور سے، جیسا مقام ویسا امتحان، اور جیسا امتحان
ویسا خدا کی طرف سے انعام، آؤ تمہیں امام حسین کے قدموں میں لے چلے۔ سبحان اللہ، ذرا ذوق سے بولیے، آؤ ذکر حسین کریں۔ تین باتیں عرض کرتا ہوں، جیسا مقام ہوگا ویسا امتحان ہوگا، جیسا مقام ہوگا ویسا اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا، اور جیسا امتحان آئے گا ویسا خدا کا انعام آئے گا۔ اب پہلی بات عرض کرنے لگوں، امتحان انعام کیسا، مقام کیسا ہے؟ جیسا مقام ویسا امتحان، جیسا امتحان ویسا انعام۔ آئیے تلاش کرے مقام کیا ہے امام حسین کا، مقام کیا ہے امام حسین کا، عظمت کیا ہے امام حسین کی، علم و شان کیا ہے امام حسین کی۔ توجہ سے بات سمجھنا، امام حسین وہ ہے دھرتی کائنات میں میرے آقا نے اپنے جانثاروں کو سامنے بٹھا کے اذان سنائی بھی ہے، اذان سکھائی بھی ہے، اذان یاد کرائی بھی ہے، آقا نے اذان دلوائی بھی ہے۔ پیغمبر کے صحابہ نے نبی سے سن کے، نبی سے یاد کر کے، نبی سے سیکھ کے اذانیں دی، کبھی میدانوں میں اذانیں دی، کبھی ممبر و محراب پہ اذانیں دی، کبھی مسجد میں اذانیں دی، کبھی کعبۃ اللہ میں پیغمبر کے محسنین نے جناب بلال کو اللہ نے بکری سانس دی۔ جب کعبۃ اللہ میں آقا فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں، حضرت بلال کو میرے آقا کی متجسسانہ نگاہیں تلاش کرتی ہے۔ حضور کی زبان میں نام تھا، بلاؤ میرا بلال کہاں ہے؟ نبی کے یاروں نے حضرت بلال کو بلایا، پیغمبر کی خدمت پہ آئے، میرے آقا نے فرمایا آج کعبۃ اللہ کا کنٹرول سنبھال چکے ہیں، کفار اپنی اپنی دلوں میں چھپ چکے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے عام اعلان معافی کر دیا ہے، لہذا وضو کیجئے، تیاری کیجئے، کعبے میں اذان ہوگی، کعبے میں نماز ہوگی۔ حضرت بلال دوڑے اس مقام کی طرف جہاں کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال کہاں جاتے ہو؟ عرض کرتی آقا وہاں کھڑے ہو کے اذان دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بلال آج اذان زمین کے سینے پہ نہیں کعبے کی چھت پہ دی جائے گی، زمین کے سینے پہ نہیں کعبے کی چھت پہ دی جائے گی۔ آج اذان زمین کے سینے پہ نہیں کعبے کی چھت پہ دی جائے گی۔ میں مکہ کے قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، سرداروں کو، وڈیروں کو، جاگیرداروں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جنہیں تم نے نیچا کیا تھا محمد انہیں کو دنیا میں بلند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وہ کلمہ جو بلال نے کعبے کی چھت پہ بلند کیا، اسی کلمے کو بلند کرو ریاض آباد کی بستی میں۔ نعرہ تکبیر۔ وہاں مکہ کے کافر روئے تھے، آج کائنات کا کافر روئے اسی آواز کو سن کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پیغمبر کا بلال کافروں کے دلوں کا تڑپا رہا تھا۔ ریاض آباد میں آنے والا ہر مسلمان کائنات کے ہر کافر کے سینے پہ ضرب لگائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ جتنا بڑا مقام اتنا بڑا امتحان۔ مقام کیا ہے؟ میرے آقا نے اذان سنائی بھی ہے، سکھائی بھی ہے، یاد کرائی بھی ہے، اپنے یاروں جانثاروں وفاداروں سے دلوائی بھی ہے، لیکن میری آقا نے علماء کرام کے جرمت میں اکابر کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، حضرت شیخ صاحب موجود ہے، میری آقا نے اپنی زبان سے بلفظ نفیس نبوت کی نقط سے آج تک دھرتی پہ نہ کسی محراب میں اذان دی، نہ مسجد میں اذان دی، نہ ممبر پہ اذان دی، نہ کعبہ میں اذان دی۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ نبی نے زندگی میں کبھی اذان دی نہیں ہے، اذانیں دی تو ہے مگر مسجد میں نہیں، ممبر پہ نہیں، کعبے میں نہیں، چھتوں پہ نہیں، میدانوں میں نہیں۔ میری آقا نے جب بھی اذان دی ہے تو
حسنین کے کانوں میں اذان دی ہے۔ مقام دیکھیے جس محمد کی آواز کعبہ نہ سنے، جس محمد کی اذان کی آواز اللہ کے گھر نہ سنے، جس محمد کی اذان کی آواز میدان نہ سنے، اس نبی کے اذان کی آواز علی کے شہزادوں میں، زہرا کے لاڈلوں میں، یا امام حسن سنتا ہے یا امام حسین سنتا ہے۔ مقام دیکھیے، مقام دیکھیے، مقام دیکھیے امام حسین کا۔ توجہ ہے؟ بولیے ذرا، توجہ ہے؟ مقام دیکھیے امام حسین کا۔ مولانا حبیب اللہ صاحب نبی بیٹھے تو گود میں نظر آئے، نبی اٹھے تو کندھوں پہ نظر آئے، نبی عبادت میں جھکے تو نبی کی پشت پہ نظر آئے۔ رب بھی کہتا ہے انہیں نکالنا نہیں، سجدہ لمبا ہوتا ہے، کر لیجئے، وقف نہ کیجئے، سجدہ لمبا ہوتا چلا جائے، نماز لمبی ہوتی ہے، ہوتی چلی جائے۔ گود میں بیٹھے جیسے نبی نہیں اٹھاتا، کندھوں پہ بیٹھے نبی نہیں اتارتا، جب نبی کی پشت پہ بیٹھتے ہیں نہ مصطفیٰ اتارتا ہے نہ محمد کا خدا اتارتا ہے۔ جتنا بڑا مقام، میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی ہے، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں جناب سلیمان علیہ السلام۔ توجہ ہے؟ چلیں گے فجر تک؟ میں نو پتہ ہے تواڈے تل نے چوکھا تیل ہے، پتہ ہے میں نو، کوئی گل نہیں، مگر ایک وعدہ کریں کہ دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا۔ کرتے ہیں وعدہ؟ جن کا وعدہ ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے وعدہ فرمائیں، دعا تک بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ توجہ کیجئے، جناب اللہ نے شاہی عطا کی، مانگنے پہ دی، عرض کرنے لگے مولا نبوت تو نے دی ہے، شاہی میں چاہتا ہوں، عطا کر دے تو تیرے خزانے میں کمی ہوگی، مگر عام درجے کی شاہی نہیں، اگر بادشاہ بنانا ہے تو چسدہ بنا۔ آج تو بادشاہوں کے بندے نہیں مانتے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے مولا بادشاہ ایسا بنا انسان بھی تابع نظر آئیں، جنات بھی تابع نظر آئیں، جانور بھی تابع نظر آئیں، پرندے بھی تابع نظر آئیں، درندے بھی تابع نظر آئیں، کیڑے مکوڑے بھی تابع نظر آئیں، ہوا بھی تابع نظر آئے، پانی بھی تابع نظر آئے۔ رب نے فرمایا سلیمان کیا یاد کرے گا، میں نے جا تجھے اس درجے کی شاہی عطا کی، قربان جاؤ۔ وہاں نبی کے در پہ ہوا غلامی کر رہی ہے، وہاں نبی کے در پہ ہاتھ جوڑی کائنات کھڑی ہے، لیکن محمد کے یاروں میں نے خطاب کے بیٹے کو دیکھا، نبی نہیں، نبی کی اولاد ہے، نبی کی مراد ہے، نبی نہیں مراد پیغمبر ہے، نبی نہیں دعائے نبی ہے۔ وہاں جو مقام اللہ نے نبی کو دیا تھا جہاں خطاب کے بیٹے عمر کو دیا ہے، وہاں ہوا نبیوں کے در پہ غلام، یہاں عمر کے در پہ غلام، پانی بھی غلام، مٹی بھی غلام۔ خالی ہے تیرا دل ادب شرم و حیا سے، نادان تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے۔ اے شاطر فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے کہ فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے۔ اللہ شاہی عطا کر، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ربا تو دے سکتا ہے، شاہی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے عطا کی۔ اب ذرا دیکھ رہا قرآن نقل کرتا ہے، جناب سلیمان تخت شاہی پہ بیٹھتے ہیں، یعنی پھٹے جوڑ کے ایک تخت بنایا، ہوا نو آرڈر کر دیں چل شابش میرا تخت چاہ میں نو مشرق جانے، ہوا غلامی کر دی۔ سبحان اللہ، ایندھن کوئی نہیں، جدید ٹیکنالوجی کوئی نہیں، پائلٹ کوئی نہیں، حکم ہے نبوت کا سب کچھ۔ مغرب لے جا ہوا غلامی کرتی ہے، شمال و جنوب لے جا ایک دن پیغمبر کا تخت گزر رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں میل کی بلندی پہ ہوگا،
رفتار بھی ویسی ہوگی نبی کی شان کے مطابق. نہیں توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں, شان کے مطابق رفتار ہوگی نا, بلندی بھی ویسی رفتار بھی ویسی. پیغمبر نے چلتے چلتے نگاہ نبوت جھکائی, زمین کے سینے پہ دیکھا چونٹیوں کے بڑی وادی سے گزر ہو رہا تھا. نبی نے ایک چونٹی کو اعلان کرتے سن لیا, اور بیٹھے ہو بک گئے ہو. ایک چونٹی کو نبی نے اعلان کرتے سن لیا, اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ, اللہ کے نبی کا تخت جا رہا ہے, اگر اتر آیا ساڑھی دھوڑ ہی نہیں لبنی, لوگ جاؤ. ایک گل پہ کردہ توجہ نال دل تے لکھنا, 1000 میل دی بلندی تو نبی کیڑی دی گل سنی. جدو بدبخت آتا ہے نا نبی نہیں سندا, پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جدو آکھدے نا نبی نہیں سندا تے مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے. جو پچھو کھلومن والا 1000 میل تو سن دے تے مسلے تے کھلومن والا روزے تو نہیں سندا. پچھو کھلومن والا 1000 میل تو سن دے تے مسلے تے اگو کھلومن والا روزے تو نہیں سندا. آدھے جی ساڑی نہیں سندا. میں کہا ہن گل سمجھ آئی, سنامن واسطے منہ تا ہووے. تسی تھک گئے ہو, میں گل مکا رہا. سنامن واسطے منہ تا ہووے نا. اے منہ تے مسرہ دی داد, اے منہ اس قابل ہے جو تیری نبی سن, تیرا پتر نہیں سندا. ایڈا وڈا منہ تیرا, پتر تیری سندا نہیں, نبی سنے نہیں. توجہ یار, عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی, نعرہ تکبیر. مدنی صاحب توجہ کرنا, کہتے جی نبی نہیں سنتا. نہ سنامن واسطے منہ تا ہووے, چہرہ ہووے خواجہ خان محمد دا. نہیں بول دے, نہیں بول دے, او بیٹھے ہو. چہرہ ہووے سید حسین احمد مدنی دا, جنہاں نو سائیاں بیداریت رخ دکھا دیتے ہیں. چہرہ ہووے سید عطا اللہ شاہ بخاری دا, کوئی سنامن والا منہ تا ہووے نا, جو نبی نہیں سندا. تیری سننی ہے, تیری تاسا نہیں سن دے. او بیٹھے ہو, کبھی ہم بھی مدینہ کے درا دیوار دیکھیں گے, مدینے گنبد خضرا کام دربار دیکھیں گے. جن میں چلتے پھرتے تھے نبی تبلیغ کی خاطر, گلی کوچے وہ دیکھیں گے, وہی بازار دیکھیں گے. فرشتے جن بھی آتے ہیں درود پاک پڑھنے کو, اس مرکز مبارک کے حسی انوار دیکھیں گے. جاگنا ذرا ہے میوے خواب ہمراز نبوت جو قیامت تک ابو بکر و عمر دونوں نبی کے یاد دیکھیں گے. پچھو کھلومن والا نبی 1000 میل تو کیڑی دی سن دے, تے اگو کھلومن والا روزے تے اپنے غلام دی نہیں سندا. توجہ کرنا, او کدھا ہی تے بھی ہے تا نہیں. حضرت خواجہ صاحب کے ہم منہ مبارک ہیں, کئیوں نے دیدار کیا ہوگا. جب میں 2003 یا 2004 میں پہلی دفعہ گیا اور حضرت صاحب زادہ صاحب کی دعوت پہ, چکے وہاں بچنا بیان تھا, تو اگلے دن ناشتے کی دعوت پہ گئے. شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو فرمایا انہیں تبرکات کا دیدار کراؤ. ہم نے 2004 میں گنے تھے 5 تھے 5, اور ہم نے جب کھڑے ہو کے درود سلام پڑھنا شروع کیا ان بالوں میں حرکت آ گئی تھی. میں نے اس وقت کہا تھا امتی کا درود سن کے نبی کے بال جھومتے ہیں, مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا. غالباً 2010-11 کی بات ہے.
رات تہجد کا وقت ہے، میں پاک پتن بیان کر رہا تھا، صاحبزادہ رشید احمد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے موجود تھے، میں نے یہ واقعہ سنایا تو بعد میں فرمانے لگے شاہ جی نے جو بھی کہا سچ کہا، مگر ان کے علم میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں 2003-4 میں 5 ہی تھے، مگر جب ابا جی کا انتقال ہوا تو 7 ہو چکے تھے۔ کدی مویاں دے ودے سمپو تو اٹھا دو، تخت شاہی جا رہا ہے، زمین کے سینے پہ دیکھا ایک چونٹی اعلان کر رہی تھی، ہے توجہ؟ چھپ جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر تمہیں رول نہ دے۔ پیغمبر نے اتنی دوری سے سنا، اتر آئے، قربان تا جاما نا نبی دی اکھ تو، نبی دی سماعت تو، اتنی دوری تو سندا بھی ہے، اتنی دوری تو ویکھدا بھی ہے، پہچاندا بھی ہے۔ اتر آئے، جس نے کلام کیا تھا اسی کو اٹھایا، مجھے دیکھنا، دائیں تھیلی پہ رکھا، قریب کر کے فرمایا ذرا وہی بات دوبارہ دوہرا جو سن کے زمین پہ آیا ہوں، ذرا وہ بات دوہرا۔ میرا وجدان آکھ دیا، کیڑی کہنے لگی اللہ دے نبی ذرا صبر کرو، میں انہوں پہلے اپنے مقدر تے نچن تا دے ہو، ریاض آباد آلے ہو بولو، میں انہوں اچھلن تا دے، نچن تا دے اپنے نصیب تے، ناز تے فخر تک کرن دے۔ نبی کہنے لگے فخر کس بات کا؟ تو چونٹی کہنے لگی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، میری پوری برادری میں میرے جیسا کوئی نہیں، آج وجود میرا ہے، ہتھیلی نبوت کی ہے۔ میری پوری برادری میں میرے جیسا کوئی نہیں کہ وجود میرا، ہتھیلی نبوت کی۔ کیڑی ناز کیتے، نبی نو ناز کوئی نہیں، مگر ایتھے تو معاملہ ہی الٹ گیا جدو حسین محمد دے موٹیاں تے چڑھے ہیں۔ کیڑی ناز کر دیئے کہ میرے برگا دھرتی تے کوئی نہیں، یہاں معاملہ ہی الٹ ہے۔ نبوت کے کندھوں پہ دوش نبوت، دوش محمد پہ حسین سوارے۔ میں حضرت عمر نے دیکھا تو فاروق کہنے لگے قربان جاؤ سواری کیسی ہے، قربان جاؤ سواری کیسی ہے۔ عمر نے نگاہیں چکائی ہوئی تھی، نبوت کے قدموں پہ نگاہ گئی تھی، پیغمبر کے سامنے نبی کے جانثاروں نے کبھی نگاہ بھر کے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ عمر نگاہیں چکاتے تھے، تبھی تو عمر کی نگاہ نبی کے قدموں پہ پڑی ہے۔ عمر نے قدم دیکھ کے کہا، محسوس کر کے کہا قربان جاؤ سواری کیسی ہے۔ میری آقا نے فرمایا اے رک جا عمر، سواری دیکھ دے، سوار نہیں دیکھتا۔ اگر سواری نبی کا سردار ہے تو سوار بھی تو جنتی جوانہ کا سردار۔ جتنا بڑا مقام اتنا بڑا امتحان، چھوٹا امتحان تھا، مدینے جیسا وطن چھوڑا۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ وہ توڑے تو پشتبے سارے ہیں، تم کسے ایک نہیں، کتھے رہندے ہو؟ موٹا جیا جملہ کہہ دو میں ٹھلا جیا چنیوٹ راندے ہو، سرگودے راندے ہو، بولو تو صحیح۔ مدینے اللہ لے جائے، آمین کہو۔ مدینے جا کے کتنے دن مدینے کا قیام کرتے ہو؟ 10 دن، 12 دن، 14-15 دن، بس اتنا ہی ہے نا۔ حاجی صاحب خیر ہے، جدو اعلان ہوندہ ہے جو تیاری کرو مدینے تو روانگی دا ٹائم ہے، روندہ کیوں ہے؟ تڑپدہ کیوں ہے؟ تیرے قدم بوچھر کیوں ہوندے؟ اٹھ دے کیوں نہیں؟ ایمی گردن بل دے دے کے مڑ مڑ کے نبی دا گنبد ویکھ دے، زارو قطار رونے کیوں؟ تو 12 دن مدینے قیام کرے تے مدینہ چھوڑن دا دل نہیں کردا، حسین تا جمعی ہی مدینے چھے۔ ایمی مدینہ چھوڑ دیتا اسی، کیا گزری ہوگی امام علی مقام کے دل پہ، آل رسول کے شہزادوں اور شہزادیوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب امام حسین گورنر ہاؤس سے واپس آئے
سیدہ زینب کو بتایا کہ ہمیں راتوں رات مدینہ چھوڑنا ہوگا، وگرنہ ہو سکتے آل محمد کے خون سے مدینے کو لالا زار کر دیا جائے۔ حضرت حسین پہ کتنا بڑا امتحان آیا، وہ مدینہ حسین نے چھوڑا جس مدینے کی گلیوں میں حسین کھیلتا رہا، وہ مسجد چھوڑی جس مسجد میں حضرت حسین کا گھر کا دروازہ کھلتا تھا۔ کتنا بڑا امتحان۔ این ایام حج لوگ کعبۃ اللہ میں آ رہے ہیں، کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، اور حسین ابن علی کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تھوڑا امتحان تھا۔ زبان حال سے کہا ہوگا تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا، تم کعبے کا طواف کرو گے، میں اجڑے ہوئے خیموں کے چکر لگاؤں گا۔ اور وہ حسین نے کر کے دکھایا، اپنے سامنے اپنے جوانوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کی لاشوں کو تڑپتا دیکھنا، پھر بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، تو کم امتحان تھا۔ آپ تھک چکے، اللہم صلی علی سبحان اللہ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ نبی، نعرہ تکبیر۔ کوئی کم امتحان ہے، مگر یاد رکھو آل محمد کی شہزادیوں کو جکڑ کے بازار پھرانے والوں، آل محمد کے شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے والوں، آل محمد کے شہیدوں کے سروں کو نیزوں کی انیوں پہ لٹکا کے چلنے والوں، آل محمد کے جوانوں کے ٹکڑے کرنے والوں، تم نے سمجھا تھا کہ ہم ذبح کر کے شاید انہیں مٹا دیں گے۔ تمہیں کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ مٹتا وہ نہیں جس کی جان چلی جائے، مٹتا وہ نہیں جن کے بچوں کے سر نیزوں کی انیوں پہ چڑھ جائے، مٹتا وہ نہیں جو ٹکڑے کر دیا جائے، مٹتا وہ نہیں بے یار و مددگار جسے صحابہ میں چھوڑ دیا جائے، مٹتا وہ نہیں جن کی شہزادیوں کو قید کر کے شہر دمشق پھرایا جائے، مٹتا وہ ہے جس کا نظریہ مٹ جائے، مٹتا وہ ہے جس کا موقف مٹ جائے، مٹتا وہ ہے جس کا کاس مٹ جائے، مٹتا وہ ہے جس کا دین مٹ جائے۔ بچے کٹا کے اپنا سب کچھ قربان کر کے جوان ذبح کرا کے حسین مٹا نہیں، حسین بقا کی طرف لوٹا ہے، حسین جھکا نہیں، حسین سر بلند رہا ہے۔ حضرت حسین نے اپنا پورا کنبہ کٹا کے گویا کے زبان حال سے اعلان کیا تھا، جو جوان بیٹے کی مجد پر نہ رویا، واہ حسین آپ بھی ذرا ہاتھ لہرا کے حسین کو عقیدت کا سلام پیش کیجئے، جو جوان بیٹے کی مجد پر نہ رویا، واہ حسین جس نے سب کچھ کھا کے پھر بھی کچھ نہ کھویا، واہ حسین جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا، واہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، ہاتھوں کو لہرا کے بولیے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ حسین تو کل بھی سر بلند تھا، آج بھی سر بلند ہے۔ اگر دھرتی سے کوئی مٹا ہے تو یزید اور یزیدی کردار مٹا ہے، اگر کوئی مٹا ہے غالی قاتل مٹا، اگر کوئی مٹا ہے شیبہ لائی مٹا، اگر کوئی مٹا ہے ابن زیاد مٹا۔ حسین تیرا نظریہ زندہ، حسین تیرا موقف زندہ، حسین تیرا کاس زندہ، حسین تیرے بابے کا مشن زندہ، حسین تیرے نانے کا کلمہ زندہ، حسین تیرے بابے کا قرآن زندہ، حسین تو کل بھی زندہ بات تھا، حسین تو آج بھی زندہ بات۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت کربلا کا شاہ حسین۔ اطمینان سے تشریف رکھیں، کوئی شخص دعا کے بغیر اٹھ کے جانے کی کوشش نہ کرے، اٹھ کے آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، مگر اٹھ کے جانے نہ پائیں اطمینان سے بیٹھیں۔ ایک گھنٹے میں ایک کمزور سا محبوب کا امتی نبی کے جانثاروں پہ کیا کچھ کہہ سکتا ہے؟ اگر بہت کچھ سننا ہو تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سید ابو بکر شاہ آفیشل، آپ اس نام سے ہمارے یوٹیوب سے جڑ جائیں، آج کا بیان بھی وہاں سے ملے گا آپ کو۔ ہمارے اسی نام سے ٹک ٹاک سے جڑ جائیں،
آج کے بیان کے کچھ چیزیں وہاں بھی ملیں گی انشاءاللہ، اور اسی نام سے ہمارے فیس بک پیج سے جڑ جائیں، انشاءاللہ ہم ڈیلی ملاقات کرتے رہیں گے۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول کرے، کوئی بندہ اٹھ کے جانے نہ پائے، اطمینان سے بیٹھے۔ مجھ سے پہلے بہت سی حضرات نے بہت کچھ پڑھا، لیکن ایک میری نسبت تو بھی نبی دے نواسے دی شان سن لو۔ ان کے تو آباء و اجداد کربلا میں کٹے ہیں، آپ ان سے ذکر حسین پہ 4 شعر سنیں گے قاری ابرار شاہ صاحب سے، محبت اور ذوق سے ان کی نسبت کی قدر کریں گے۔ آپ دل کھول کے ان کی خدمت فرمائیں، یہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو دعائیں دیتے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق